شفیہ اصبحی رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مدینہ طیبہ میں گیا، ایک جگہ دیکھا کہ وہاں پہ رش لگا ہوا ہے لوگوں کا۔ میں نے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بتایا گیا کہ یہاں پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لوگوں کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، میں احادیث سنتا رہا۔ جب لوگ چلے گئے آپ خاموش ہو گئے، تو لوگ چلے گئے آپ اکیلے رہ گئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے وہ حدیث بیان کیجئے جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، اس کو سمجھا ہو اور اس کا علم رکھا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ضرور میں آپ کو وہ حدیث بیان کروں گا جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اس کو سمجھا اور اس کا علم رکھا، اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے، پھر فرمایا کہ میں آپ کو وہ حدیث لازمی بیان کروں گا جس کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان کیا، میں نے اس کو سمجھا اور اس کا علم میں نے رکھا۔ اور دوبارہ پھر ان پہ غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، افاقہ ہوا، ہاتھ چہرے پہ ملا اور پھر کہا کہ میں آپ کو لازمی وہ حدیث بیان کروں گا جو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، میں نے اس کو سمجھا اور میں نے اس کا علم رکھا، اور وہ حدیث بیان کروں گا جو اسی گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس وقت میرے علاوہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ تیسری دفعہ ہوش آیا تو پھر وہی بات دہرائی، اور پھر اس قدر بے ہوشی طاری ہوئی، شفیہ اصبحی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ میں نے ان کو کافی دیر تک سہارا دے کے رکھا، پھر اٹھے، اپنے چہرے پہ ہاتھ مارے، اور پھر وہی کہا کہ میں وہ حدیث بیان کر رہا ہوں جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، میں نے ان سے سنی، میں نے اس کو سمجھا اور میں نے اس کا علم رکھا۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری امتیں گھٹنوں کے بل ہوں گی، اللہ آئے گا تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے بھی صفے بنا کے کھڑے ہوں گے،
لوگ بھی درجہ بدرجہ صفوں کے اندر ساری امتیں گھٹنوں کے بل ہوں گی. اللہ آئے گا, وہاں پہ عدالت لگے گی, اللہ 3 لوگوں کو بلائے گا. اس میں ایک وہ جس کو اللہ نے اپنی وحی کا علم دیا, یعنی قرآن مجید, شریعت کا علم دیا, قرآن کا علم دیا, قاری بنایا, عالم بنایا. دوسرا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت عطا کی, جو شہید ہوا اللہ کی راہ میں. تیسرا وہ ہوگا جس کے پاس اللہ نے جس کو مال دیا, اتنا مال دیا کہ اس کو لوگوں کا محتاج ہی نہیں چھوڑا. ان تینوں کو لایا جائے گا. سب سے پہلے اس عالم سے سوال ہوگا, اس قاری قرآن سے سوال ہوگا, اس قرآن کے علم رکھنے والے سے سوال ہوگا کہ بتاؤ میں نے تمہیں اپنی وحی کا علم سکھایا, بتاؤ اس کے مطابق کیا عمل کر کے آئے ہو. وہ کہے گا اے اللہ رات دن میں تیرے قرآن کی تلاوت کرتا رہا, تیرے دین کو پڑھاتا رہا, پڑھتا رہا, درس دیتا رہا. رات کو قیام اللیل ہوتا تھا, صبح فجر کی نماز پڑھاتا تھا, قرآن پڑھتا تھا. اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا ہے, کذبتا. فرشتے بھی کہیں گے کذبتا, تو نے جھوٹ بولا ہے. تو چاہتا تھا کہ لوگ مجھے قاری قرآن کہیں کہ بہت اعلیٰ قاری ہے جی, بہت بڑا عالم ہے جی, بہت خوبصورت آواز ہے اس کی, بہت خوبصورت بیان کرتا ہے. تمہاری تو خواہش یہ تھی کہ لوگ تمہیں قاری کہیں, علامہ کہیں, فہامہ کہیں. لوگوں نے کہہ دیا. تمہارے ان ساری قیام اللیل, سارے قرآن پڑھے کا, سارے دروس کا, ساری تقریروں کا حاصل کیا ہے؟ جاؤ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے. شہید کو لایا جائے گا. شہید کہے گا اے اللہ میں تیرے رستے میں اپنی جان کو قربان کر کے آیا ہوں, جہاد کا اعلان ہوا تھا, میں نے تیرے رستے میں جہاد کیا. اللہ فرمائیں گے کذبتا, تو نے جھوٹ بولا. فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ بولا ہے. اللہ فرمائے گا تو یہ چاہتا تھا, تیری نیت کیا تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. لوگوں نے کیا دیا بہادر, تمہارے اعمال ختم. ہم نے اس دنیا میں بدلہ دے دیا, جاؤ جہنم میں. پھر تیسرا شخص وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور کسی کا محتاج نہیں بنایا. اللہ فرمائے گا کہاں مال خرچ کر کے آئے ہو؟ کہے گا اللہ میں تو بڑی صلہ رحمی کرتا تھا, میں اپنے رشتہ داروں کو نوازتا تھا, ان کی مدد کرتا تھا, اور تیرے رستے میں جب بھی موقع ملتا تھا میں اس مال کو تقسیم کر دیا کرتا تھا. اللہ فرمائیں گے کذبتا, تو نے جھوٹ بولا ہے. فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ بولا ہے. کیا کرتا تھا؟ اس کی نیت یہ تھی مال دینے کی, برے کام میں نہیں لگایا, اچھے کاموں میں لگایا ہے. نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں. لوگوں نے تمہیں سخی کیا دیا؟ دنیا میں سخی مشہور ہو گیا تھا, لیکن اب فرمایا جائے کہ ان تینوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سب سے پہلے یہ 3 شخص ہوں گے جو بظاہر تو نیک کام کرتے رہے لیکن ان کی نیت کیا تھی؟ ریاکاری کی. ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا.